अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर। आज कल जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल इनविटेशन पे वो वहाँ पर गए थे और उनके ऑनर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंच भी रखा था। क्यों उनको बुलाया गया, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, इस पर इंडियन मीडिया समेत जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो गौर व फिक्र कर रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा इंडियन मीडिया है वो बहुत सीखपा है, बहुत गुस्से में है। इस हवाले से बहुत से मफरूज़े भी जो हैं वो गढ़े जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। मैं आज के इस सेगमेंट में कुछ देर बाद में से एक मेहमान भी शामिल होंगे, लेकिन क्या डिस्कशंस हैं या जो बातें जो मैं चाहूँगी कि आज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लैरिफाई किए जाएं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया अमेरिका में, और अगरचे कि उनके एजाज़ में एक ज़ोराना दिया गया और उस वक्त ज़ोराने के दौरान, उस लंच के दौरान कोई मीडिया वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन लंच के ख़त्म होने के बाद ओवल ऑफिस में ट्रंप ने मीडिया से बात की और एक तारीख़ी जुमला उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि जनरल आसिम मुनीर के साथ मेरी मुलाकात हुई। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर इंडियन मीडिया तो सर जोड़ के बैठ गया। दूसरी अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ब्रीफिंग में ये भी कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े पर उनकी आसिम मुनीर साहब से बात हुई है और उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया है। इत्तेफाक किस बात पे किया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम थी उनकी ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा जी कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल साहब को इसलिए बुलाया है अमेरिका कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो गई थी तो मेरे कहने पर दो ज़हीन लोगों ने ये जंग रुकवाई। और दो ज़हीन लोगों का मतलब ये था कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी, और इसलिए मैंने फ़ील्ड मार्शल को बुलाया है यहाँ पर अमेरिका में ताकि उनका शुक्रिया अदा किया जा सके। अब पाकिस्तान में तो जमहूरी हुकूमत है और शुक्रिया के लिए उन्होंने बुलाया है फील्ड मार्शल को। ये ऐसे सवाल हैं जो सब लोगों के जहनों में और सबको इनका जवाब चाहिए। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त अमेरिका में हैं जी, बहुत जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेस पर्सनालिटी भी हैं वहाँ की, और सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में से हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी वाशिंगटन DC से साजिद तारर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच समीना फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। आपका बड़ा बिजी स्केजुअल था क्योंकि फील्ड मार्शल तशरीफ लाए हुए थे और आई हैव सीन यू, आप बहुत बिजी थे उनके साथ। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर उनका अमेरिका जाना, बहुत से लोग इस पर डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे हैं, डिफरेंट बातें कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि उनका ये दौरा कैसा रहा और ख़ास तौर पर अमेरिका की जो मीडिया है और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं इस दावत के हवाले से। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये दौरा क्या था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के अंदर एक तारीख बनाकर वापस जा रहे हैं। G7 मीटिंग थी, वहां पे उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को टाइम देने से रिफ्यूज करके वाशिंगटन DC में आना पसंद किया। वो दो पर्सनैलिटीज भारत के वजीर आजम थे और यूक्रेन के सदर थे, और वापस लेकिन वो उनके जो स्पोक्स पर्सन है विक्रम मिस्री, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि वो मोदी साहब ने कहा था ट्रंप ने कि मुझसे अगर आपके पास टाइम मिलते जाए, तो उन्होंने इनकार किया। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्कुल डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा हो सकता है। मुझे जरा उस पर चेन ऑफ थॉट में जरा एक्सप्रेस कर लूँ। वो ये था कि वापस आए, 1 घंटा मीटिंग तय थी लेकिन 2 घंटे जारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मजहबी और सियासी, जो कि 4 साल फोन सुनाने रख के बैठी रही है कि बाबा जी बाइडन की कॉल आ जाए, तो उन्होंने कॉल तक नहीं की। यहां अमेरिका के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए गए एंटी पाकिस्तान कैंपेन के ऊपर। इन सर्कमस्टांसेस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा, आप खुद अंदाजा लगा लें कि उसकी अहमियत क्या होगी। और टाइमिंग, मैं मजीद आगे चल के टाइमिंग भी बताना चाहूंगा कि कितनी क्रूशल है इस जंगों के दौर में, जो जंगें इस वक्त हो रही हैं,
इस वक्त जो दो नेशनलिस्ट लीडर्स की मीटिंग वाशिंगटन डीसी में हुई है, मैं उसको मजीद एलेबोरेट करूंगा कि वो पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है और आगे जो नई पार्टनरशिप हो रही है वहां पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये दो चीजें सामने हुई, और दूसरा बल्कि आंखों देखा हाल जो मैं खुद उसमें शामिल था, इस दौरे की कई जगहों पे मैं खुद मौजूद था, आंखों देखा, एक मिथ क्रिएट की गई थी कि सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, दे आर एंटी पाकिस्तान, वो सिर्फ एक खास मजहबी पार्टी के साथ अटैच है। उस मिथ को तोड़ा गया है, वो टूट चुकी है। अमेरिका के अंदर डायस्पोरा ने पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से, ह्यूस्टन से लेकर शिकागो तक, कैलिफोर्निया से लेकर वेस्ट वर्जीनिया तक, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक, हर खित्ते से 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने आकर 20 मिनट खड़े होकर नारे और तालियां बजा के अपने सिपा सलारे पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि जो हमारे पड़ोसी की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को गजा बना दिया जाए, तो जो एक नया पाकिस्तान दिया है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। देखने वाली चीजें थी। हमारे सिपा सालार ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होकर एक भरपूर तकरीर की। उन्होंने 10 मई का जो पूरा बयान किया कि हाउ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान वाज ऑन दैट डे। 20 त्यारे लाख थे खत्म करने के लिए, लेकिन सिर्फ 6 पे गुजारा किया गया, 5 पे गुजारा किया गया। किस तरीके से न्यू दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन 30-30 किलो का असला लेकर, बारूद लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी सिविलियन आबादी को वहां निशाना नहीं बनाया गया। किस तरीके से पाकिस्तान ने बीजेपी की ऑफिशियल साइट को हाईजैक किया, उसको कंप्रोमाइज किया। किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के डैम जो है वहां पे गेट खोलकर अपनी साइंटिफिक, अपनी बर्तरी का इजहार किया। ये हमारे आर्मी चीफ साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने कौम को बताया उस दिन। फिर उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में क्या होगा, पाकिस्तान किस तरीके से एक दफाई और मुआशी ताकत बन के उस रीजन में उभरेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इस पे, वो किस तरीके से पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। तो मैं ये समझता हूं ये एक तारीखी दौरा है, एक नया अमेरिका है, एक नया पाकिस्तान है, एक नई दुनिया है, और उसमें एक नेशनलिस्ट लीडर दूसरे नेशनलिस्ट लीडर से मिल रहा है। एक नेशनलिस्ट लीडर अमेरिकन इंटरेस्ट की बात कर रहा था, दूसरा नेशनलिस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहा था। मैं समझता हूं इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम सब पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र है। हाँ, वाकई ही कुछ लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। एंटी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं, दे आर एक्टिव एट द सेम टाइम, चाहे वो मेरे जैसे एक छोटे आदमी के खिलाफ भी ट्रोलिंग पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, तो करना चाहिए उनको, लेकिन कौम रिजेक्ट कर चुकी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं उनसे भी कहूंगा कि घर वापस आ जाएं, पाकिस्तान, कोशिश करें पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की कोशिश करें। आपकी ट्रोलिंग पे भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ी सी एक दो चीज़ें जो आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा जी कि ये वक्त और हालात बदल गए हैं, एक नेशनलिस्ट लीडर दूसरे नेशनलिस्ट लीडर से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल हैं जो आर्मी के सिपह सलार हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये दो पॉलिटिशियंस को आपस में मिलना चाहिए था, एक तरफ आर्मी लीडरशिप और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल लीडर, ये कुछ बनती नहीं बात। समीना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके मुताबिक आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो बाप आके दूसरे लीडर से मिल ले तो क्या एतराज है? उनके मुताबिक जो है वो तो पूरा, बाजवा साहब वाज अ फादर ऑफ द नेशन, लेकिन आज नहीं है। जब तक उनको गोद उठा के 2018 के इलेक्शन के जरिए असेंबलियों में ना लेकर आए और करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो हर चीज पे एतराज है, और वो एतराज बंद नहीं हो सकता। अफसोस के साथ कहूंगा, जिस टोले की आप बात कर रहे हैं वो डिक्टेशन लेते हैं मेरी दीदी बरखा दत्त जैसे लोगों से, जिन्होंने ये खबर उड़ाई थी कि आर्मी चीफ साहब ने अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को खामनाई, ईरान के खामनाई की लोकेशन दी है। अफसोस के साथ कहूंगा, अमेरिका को लोकेशन का क्या ख्याल है वो पाकिस्तान से लेने की जरूरत है? वो खुद रोटियां नाक में डालते हैं। लेकिन मैं इनसे कहूंगा, कोशिश करें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की। आप जैसे जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश बोल लें, जितने मर्जी अच्छे आप बाल बनवा लें, लेकिन यू आर पाकिस्तानी। बॉटम लाइन इज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान उनको हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वैसे हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें
تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جانا چاہیے تھا. یہ تو ہم آپ کی جو بات ہے وہ ایک طرف, لیکن ہوتا یہ دنیا میں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جاتی ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا توازن ڈفرینٹ تھا, اس لیے میں نے بھی یہ سوال کیا کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں یہاں سے ہم. اس کو بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی, کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت پذیرائی ملی ہے, اور فیلڈ مارشل کے لیے اسپیشلی جس طرح کی ان کا استقبال کیا گیا, ان کو بلایا گیا, اور جیسے آپ نے کہا کہ لنچ جو تھا وہ 1 گھنٹے کا تھا لیکن وہ 2 گھنٹے سے اوپر تک چلا گیا. IASPR کی بھی سٹیٹمنٹ یہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس لنچ میں آپ بھی موجود تھے, یہ بات صحیح ہے؟ نہ, آواز نہ, اس میں کوئی بھی سویلین نہیں تھا, بلکہ اچھا ٹھیک ہمارے ہے. جو منسٹر صاحب تھے وہ بھی باہر تھے, ہم سب لوگ باہر تھے. اندر صرف ہائی آفیشلز 2 ہمارے صدر صاحب تھے, ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے, ان کے ساتھ مارکو روبیو تھے, اور ہماری طرف سے آرمی چیف اور ان کے ساتھ ان کا عملے اسٹاف کے لوگ تھے. تو آپ کی آرمی فیلڈ مارشل صاحب سے جو ملاقات ہوئی, کچھ آپ کو پتا چلا کہ اندر جو بات ہوئی, کیونکہ ISI کے سربراہ بھی ان کے ساتھ تھے, اس میٹنگ میں موجود تھے, جو 2 گھنٹے کا لنچ کے بعد کی جو میٹنگ تھی, لنچ آن تھا جو, کچھ کیا ڈسکشنز ہوئیں, کیا امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں ٹرمپ نے جو کی, اور پھر ایسا کیا تھا کہ 1 گھنٹے کی جو میٹنگ طے تھی وہ 2 گھنٹے تک چلی گئی؟ دیکھیں, اس میں ایک تو ہائیلی کلاسیفائڈ اس میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں. مجھے لبرٹی حاصل نہیں ہے کہ میں ان کو ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن میں اسپیکولیشن ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں 30 سال سے, اور اس کے بعد میں پاکستانی گورنمنٹ کا, پاکستان ہمارے ملٹری آرمی چیف صاحب کا, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, جو بالخصوص بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی چیزوں کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کروں گا جو انہوں نے میٹنگ کے بعد کہا ہے. ایک تو وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ تھی, ایران کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن, اس ریجن کی سیکیورٹی کے بارے میں, دہشت گردی کے حوالے سے, اور جو افغانستان میں اسلحہ اس وقت امریکن چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بارے میں, اور دا فیوچر آف دیٹ ریجن, یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہاں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت کیونکہ ایران کی ایمبیسی موجود نہیں ہے واشنگٹن ڈی سی میں, ان کا کافی حد تک جو انٹرسٹ ہے, کئی ایمبیسیاں کرتی ہیں لیکن کافی حد تک انٹرسٹ پاکستان ایمبیسی ڈیل کرتی ہے. آرمی چیف صاحب نے, جو ہماری سپیکولیشن ہے کہ انہوں نے ثالثی آفر کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ we will directly engage with Iran, so you take responsibility of Israel and we'll work with Iran. اسی وجہ سے سوری, یہ جو ثالثی کی آفر ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس کی میں اس میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایران کی سچویشن کو پاکستان ہم سے زیادہ سمجھتا ہے, اور الٹیمیٹلی دس از, اور اس وقت تنازع بھی یہی ہے, اس وقت سینٹر فوکس آن دا ورلڈ, اور ساری جنگیں دے آر انٹر ریلیٹڈ ٹو دس کانفلکٹ, دیٹ از دا فوکس. اور میرے خیال میں ہمارے آرمی چیف صاحب, ہماری حکومت, جمہوری حکومت اور سارے ادارے مل کے ایک ثالثی کا بھرپور کردار ادا کریں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے ثالثی کی آفر کی ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں ایران کے معاملے پہ. تو کیا یہی وجہ بنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی وہ 2 ہفتے تک کے بعد فیصلہ کریں گے ایران کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کاؤنسلنگ کی, انہوں نے آن گراؤنڈ ریالٹی بتائی, انہوں نے ایران کی کیپیسٹیز, ابیلٹیز, اور پھر انہوں نے اظہار کیا ہوگا اس بات کا ڈیفینیٹلی کہ یہاں سے یہ کس طریقے سے ایران کا کانفلکٹ کین ٹیک دا انٹائر ریجن اپنی لپیٹ میں کس طرح لے سکتا ہے. تیل کی جو ترسیل ہے, تیل کا جانا کس طریقے سے ساری دنیا کی اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اس کا کریڈٹ ہمارے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے کہ 2 ہفتے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, دیکھیں دوسرا اس میں اشارہ یہ آ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹاکسک ٹویٹس اور دوسری وہ تھریٹس استعمال کر رہے تھے ایز اے نیگوشیشن ٹیکٹکس, وہ بھی فی الحال ختم کی ہیں. ہاں جی بالکل, یہ بات تو نظر آ رہی ہے. اچھا ایک چیز اور جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتائی کہ اوول آفس کے میں جو انہوں نے بریفنگ دی, انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت فخر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں پر آئیں اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ تو وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مطلب اوور ویلمنگ ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از سو امپریسڈ ود فیلڈ مارشل؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ امپریس اس لیے ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 12 سال کی ویک فارن پالیسی نے ریجن کے, پوری دنیا کے اندر 4 ممالک نے ان کو بڑے سخت طریقے سے ابیوز کیا ہے, اپنی کریز سے باہر نکل کے کھیلتے رہے ہیں. وہ رشیا ہے, چائنا ہے, بھارت ہے, وہ اسرائیل ہے.
جس سے پوری دنیا کا بیلنس خراب ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از اے نیشنلسٹ امریکن, میکنگ امریکہ گریٹ اگین, میکنگ امریکہ سیف اگین, میکنگ امریکہ پراسپرس اگین. اس سارے تناظر سے, اور دوسرا وہ چاہتے ہیں ہمیشہ, ہی آلویز پریز, اور ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں جو لوگ نیشنلسٹ ہوتے ہیں, جو لوگ دلیر ہوتے ہیں. جو آج میں مثال دینا چاہوں گا, یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے. اسی وائٹ ہاؤس میں کس طریقے سے یوکرین کے صدر جو تھے وہ گئے تھے, کس طریقے سے ساؤتھ افریقہ کے جو صدر آئے تھے تو لائٹیں بند کر کے جو ویڈیوز چلائی گئی تھی. یہ وہی وائٹ ہاؤس ہے کہ جہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, آپ ہمیں فخر ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو در حقیقت یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. یہ بالکل نہیں, آئی ایگری ود یو ہے, لیکن اس میں پھر ڈر یہ بھی آتا ہے نا کہ ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی سینئر بش نے ریڈ کارپٹ بچھائی تھی, پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی, لیکن پھر ان دونوں کو استعمال کیا گیا, اپنی جنگ میں لپیٹا گیا. لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ ایک دفعہ پھر اتنا بڑا ویلکم جو دیا ہے فیلڈ مارشل کو, ہمیں کسی اور جنگ میں نہ دھکیل دیں. دیکھیں اس وقت حالات تبدیل ہو چکے ہیں. میرے کچھ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, اڈے دے دیے گئے ہیں فلاں. اوے اڈوں کی بھائی جان ضرورت نہیں ہے. ایران سے قطر زیادہ قریب ہے, پاکستان سے زیادہ قریب ہے, وہاں بہت بڑی آرمی بیس ہے. اور دوسرا جنگی بیڑے جو ہوتے ہیں وہ پورا شہر ہوتے ہیں. اب اس وقت دور نہیں ہے, ڈرونز کی جنگ ہے بھائی جان. لیکن آپ نے صرف ٹرولنگ کرنی ہے تو کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دو چیزیں بتانا چاہوں گا, عرض کروں گا. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دو نیشنلسٹ لوگوں کی ملاقات تھی اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں. وہ انہوں نے امریکہ کا بتایا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بتایا ہوگا کہ وٹ پاکستان نیڈ, ڈیفنس ریلیٹڈ اور سروائیول ریلیٹڈ اور معاشی طور پہ. یہ دو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں دونوں طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل گراؤنڈ پہ چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوگا, کچھ لیا گیا ہوگا, کچھ دیا گیا ہوگا. اب اس کو جس طرح بھی ہمارے بچے جو ہے ٹرانسلیٹ کر لیں, جو ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ہیز بیکم ریجنل پاور. فیوچر جو دیکھیں, میں بلکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 چھکے لگائے تھے آپ کی جمہوری گورنمنٹ نے, اور سینچری مکمل کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے. پہلا چھکا آپ کے شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا پہلگام جنگ کے بعد کہ آپ تھرڈ پارٹی کسی سے انویسٹیگیشن کرا لیں, تو دوسری سائڈ پہ غبارے سے ہوا نکل گئی تھی. دوسرا چھکا بلاول بھٹو صاحب نے لگایا اپنے باہر اپنے فارن ٹور پہ. انہوں نے کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں, پلیز بھارت کو ٹیبل پر لے کر آئیں, ہم امن چاہتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ اب عاصم منیر صاحب نے 10 مئی اور ان کا دورہ, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مقدر جو ہے قسمت چینج ہو چکی ہے. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ تو پہلے بھی زیادہ تھی, لیکن دنیا جو ہے وہ اس کو مانتی نہیں تھی, اب ماننا شروع کر دیا, اور ہماری رسپیکٹ الحمدللہ اور امپورٹنس بہت زیادہ بڑی اور دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے اس دوران میں انڈیا اور انڈین میڈیا اور مودی, ان کا جو بہت جو ہے ڈی موٹیویٹڈ ہے وہ اس وقت. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا واقعی وہ پریشان ہیں, یا وہ صرف خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب اگلا موو کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ کیونکہ نارملی اب تو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہوگی کہ وی کی ناٹ ٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ بیکاز وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہیں, تو اس لیے اس کی بھی کل صبح جب اٹھیں گے تو شاید کسی اور موڈ میں ہوں. بالکل, لیکن ڈیسپریشن ہے. پلان بی پہ جانا چاہیے ان کو, اپنی فارن پالیسی کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. جو ایک تو اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا علاقے میں بھولی ہونے کی وجہ سے, اور دنیا سے بغیر کسی پروف کے تیسری عالمی جنگ کا لائسنس لینے کے لیے ناکام ہو چکے ہیں. دنیا کے مسائل, ایران اسرائیل جنگ چھڑ گئی ہے, ہر میڈیا ہر حکومت اس کے بارے میں پریشان ہے. لیکن بھارت افسوس کے ساتھ کس چیزوں میں پریشان ہے؟ وہ پریشان ہے کہ سیز فائر کہاں سے ہوا, کیوں ہوا, طیارے کتنے گرے ہیں, نہیں گرے ہیں, بہار کے الیکشن پہ اڑے ہیں وہ ابھی تک. میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ پلان پی پہ جائیں, ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک مزاج ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہی از ناٹ اے وار مانگرنگ پریزیڈنٹ. وہ ہر چیز 12 دفعہ انہوں نے کشمیر, پاکستان اور بھارت کی بات کی ہے, ساتھ ٹریڈ کی بات کی. تو پلیز جنگی جنون چھوڑ کر اگر ٹریڈ پر آئیں, ٹیبل پر آئیں, تو میرے خیال میں اس میں پوری دنیا کی بہتری ہوگی, ریجن کی بہتری ہوگی. اچھا, آپ کی فیلڈ مارشل صاحب سے ڈیفینیٹلی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی, پرائیویٹلی آپ کی بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی. کہیں آپ کو ایسا لگا کہ ایران کے معاملے پر پاکستان کوئی ایسی دخل اندازی تو نہیں کرے گا جس کی وجہ سے پوری مسلم ورلڈ, جو پاکستانی جو ہیں,
وہ اس چیز پہ خوشی کا اظہار نہ کریں, یا ایک جو ان ایکسیپٹیبل ہوا ہے بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے اسلامک کنٹری؟ دو چیزیں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ملے جلے, جو یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے, پوری اسلامک کنٹریز جو ہے اس وقت ان کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کچھ اسلامک کنٹریز کے اندر جشن منائے جا رہے ہیں جو ایران کے اوپر ہو رہا ہے. دوسرا, ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایران کا رول ہے, وہ بھی زیادہ تر اسلامک کنٹریز کے ساتھ انگیج نہیں ہوتا تھا, اپنے انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن لیتے تھے ایرانین بھی. اور آج ویسے بھی دنیا کے اندر یہی ٹرینڈ ہے کہ کنٹریز اپنے انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن لیتے ہیں. پاکستان ڈیفینیٹلی, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہی ڈیسیجن لیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں, اور ان کے دیکھیں پوری دنیا میں وہ جس 3-4 چیزوں کے لیے مشہور ہیں, ایک تو ہی از اے کلیئر ہیڈڈ, دوسرا ہی از ڈٹرمنڈ, ہی از کمیٹڈ ٹو پاکستان. ہمارے آرمی چیف صاحب نے اپنی تقریر پاکستانی ڈائسپورا کے سامنے انہوں نے فرمایا, کہا انہوں نے کہ میں خود مروں گا پاکستان کے لیے, میرے بچے مریں گے پاکستان کے لیے. سو دس از اے کلیئر سگنل کہ he is determined to make پاکستان great again, strong again, safe again. اور وہ وہی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اور یہ اسٹریٹجی کیا تھی, یا بلکہ میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا, آج سے 2 مہینے کے قریب ایران نے پاکستان پہ میزائل داغے تھے جن کا جواب دیا گیا تھا, جس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے. لیکن اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایران ہمیشہ بھارت کے ہاتھ کھیلتا رہا ہے. چابہار پورٹ ایک سب سے بڑی مثال ہے اس کی. لیکن الٹیمیٹلی دے آر اسلامک کنٹری, we need to have feelings for them. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جانی نقصان کم ہو اور ٹیبل پر چیزیں سیٹل ہوں, بجائے کہ جنگوں کی طرف جائے. اینڈ آئی تھنک آئی ایگری ود یو ہے آن دس پوائنٹ کہ ایران بھی اور پیلسٹائن بھی ان کا جھکاؤ بہت زیادہ انڈیا کی طرف زیادہ رہا ہے. سو بٹ اینی وے وی ایز اے مسلم کنٹری وی ہیو ٹو, ہم ان کے ساتھ ہیں اوبیسلی. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ٹویٹ ہے ساجد صاحب آپ کی, جو آپ نے پہلے ٹرولنگ کی بات کی تھی, جس پہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, بلکہ مجھ سے پرسنلی بہت لوگوں نے کہا جی کہ ہم ساجد صاحب کے بڑے فین تھے, لیکن وہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. اور وہ ٹویٹ آپ کی یہ ہے, میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں, جس میں آپ نے لکھا تھا, We Muslims of America are standing with Israel and rejecting the aggression of Hamas against Israeli civilians. We are praying for the safety of our Israeli American brothers and sisters we have been held hostage. یہ ٹویٹ آپ نے کب کیا تھا, اور یہ واقعی آپ نے ٹویٹ کیا تھا؟ میرے بہاف پر کئی غلط ٹویٹس جو ہیں, فیک ٹویٹس بنا کے مارکیٹ کی جا رہی ہیں. لیکن چلیں اسی ٹویٹ کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے, دس از واٹ آئی بلیو ان ٹوڈے. میں اینٹی وار پرسن ہوں, میں ایک ہارڈ کور ریپبلکن ہوں, میں ہارڈ کور ٹرمپسٹر ہوں. کسی جانی نقصان, چاہے وہ کسی ہندو کا ہو, کسی سکھ کا ہو, کسی جوئش کا ہو, کسی عرب کا ہو, کسی کشمیری کا ہو, میں ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں. اگر اسی تناظر سے دیکھا جائے, میں آج بھی بلیو کرتا ہوں جو آج فلسطین کے اندر اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن 7 اکتوبر کو جو اسرائیلی مرے تھے, میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. میں ہر انسان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے ساتھ. اور دوسرا یہ بھی دیکھا جائے, آئی ایم این امریکن ایٹ دا سیم ٹائم. میری 2 خواہشات ہیں. میں پاکستان کا ایک نیشنلسٹ پاکستانی ہوں, ایک نیشنلسٹ امریکن ہوں. اگر کسی امریکن کی زندگی داؤ پر ہوگی, میری دعا اس کے لیے بھی دعا ہوگی. لیکن دیکھیں, دوسرا ان کو دیکھنا چاہیے سرکمسٹانسز. اس میں مجھے سمینا آپ سے کویسچن کر لیتے ہیں, آپ 7 اکتوبر کو جو حماس نے کیا تھا, آپ اس کو انڈورس کرتی ہیں؟ اگر آپ اس کو کہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس کو کنڈیم کروں تو وہ غلط ہے. تو یہ بالکل سوچ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پنجابی جو آٹا گوندی لی کیوں ہے. دیکھیں, میں رائٹ کو ہوں تو تب بھی غلط ہوں, میں لیفٹ پر ہوں تو تب بھی غلط ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پارٹی کا نام پاکستان ہے. اس وقت اینٹی پاکستان جو لوگ آپ سے یہ کویسچن کر رہے ہیں, آپ جس شہر میں بیٹھی ہیں, جس کنٹری میں بیٹھی ہیں, اس وقت وہاں پہ ایک فتنے کا زور ہے. وہاں پہ روزانہ نواز شریف صاحب کے نیچے اپارٹمنٹ کے پکنک ہوتی ہے. وہاں پہ روزانہ گالیاں پاکستان کو دی جاتی ہیں. وہاں پہ اگر باجوہ باپ تھا جن کا, آج عاصم منیر کے لیے گالیاں صبح شام, ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے. اور I'm careless, اگر میں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دوں گا جو ان کو پلیز کرے. میں آئی ایم ود پاکستان. میری ہر جانی نقصان جو بھی دنیا میں ہے, میں اس کے خلاف ہوں, ہر جنگ کے خلاف ہوں. لیکن are you still standing with Israel? نہیں, I'm not standing with Israel, not at all. لیکن اگر اسرائیل اگریشن میں ہے, I'm not with them, period. اب اسے
बिल्कुल ये सोच मैं माजी में जब मैं बड़ी की पोजीशन में था यहाँ पे, उस वक्त जब अमेरिका की एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट हुई थी, आई वाज अगेंस्ट इट। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक डाई हार्ड सपोर्टर हूं, लेकिन अल्टीमेटली जहां मेरी अपनी डेडलाइन आती है, मेरा अपना स्टैंड है, मैं बिल्कुल, अगर इजराइल इज अग्रेसर, आई एम नॉट विद देम एट ऑल, आई एम विद ईरान, आई एम विद द गाजा। मैं उन लोगों के साथ हूं जो निहत्ते हैं, जो सोल्जर नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं उनके साथ हूं, चाहे उनकी जगह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वहां पे जो भी होगा, आई एम स्टैंडिंग विद देम। मैं और अपने स्टैंड पर हूं, मैं आई एम एंटी वार, और जानी नुकसान में मैं किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता, अब जानी नुकसान तो बहुत दूर की बात है। जी साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, और आपने हमें एक बड़ा इंसाइटफुल इंटरव्यू दिया और बताया कि वहाँ पर अमेरिका में क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।